بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالانہ اسکول شماری برائے سال 2023-24 کا آغاز ہو چکا ہے، جس سلسلے میں ایک پروفارما تیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہدایت نامہ آپ کو اس وائس اوور کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اس ہدایت نامے میں آپ کو وہ تمام تفصیلات دی جا رہی ہیں جو ایک فارم فل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس اورینٹیشن میں یہ بتایا جائے گا کہ اینول اسکول سینسس کا پروفارما کس طریقے سے فل کیا جائے گا۔ سینسس پروفارما فل کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایت آپ تمام لوگوں کو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اسکول میں جانے سے پہلے آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہوگی، یعنی آپ کے پاس پین، پنسل وغیرہ موجود ہونے چاہیے، پروفارما موجود ہونا چاہیے، اور آپ کا سب سے ضروری جو ہے آپ کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ متعلقہ تاریخ کو کس اسکول میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جن سے آپ کو پرفارما پر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو حوالہ تاریخ یا ریفرنس ڈیٹ یعنی 31 اکتوبر 2023 کو ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ ہمیں سارا ڈیٹا 31 اکتوبر 2023 کے مطابق لینا ہے۔ سیکشن اے، اسکول کی بنیادی یا عام معلومات جنرل انفارمیشن میں آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی، وزٹ ڈیٹ اور کوآرڈینیٹس کے بعد سوال نمبر 2 سے لے کر سوال نمبر 8 تک 10 ذیل معلومات لکھنی ہوگی، یعنی اسکول کا مکمل نام، قیام کی تاریخ، اسکول کا رابطہ نمبر، اسکول کا مکمل پتہ، ولیج، محلہ، دیہات، تپہ، یونین کونسل، یونین کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، تعلقہ، سب ڈویژن، ڈسٹرکٹ، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی۔ سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں سیمس کوڈ نمایاں جگہ پر آویزاں ہیں کہ نہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ سوال نمبر 10۔ اسکول کے محل وقوع کے لیے شہری ہونے کی صورت میں 1 اور دیہی کی صورت میں 2 لکھیں۔ سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11، اسکول کس علاقے میں واقع ہے؟ گنجان آباد علاقے کی صورت میں 1 اور دور دراز علاقے کی صورت میں 2 لکھیں۔ سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 میں اسکول کے درجے کی نشاندہی کریں۔ اگر اسکول پرائمری ہے تو 1، مڈل ہے تو 2، ایلیمنٹری ہے تو 3، سیکنڈری کے لیے 4 اور اعلیٰ ثانوی یا ہائر سیکنڈری کے لیے 5 لکھیں۔ سوال نمبر 13، اسکول کی صنفی حیثیت یا اسکول کا جینڈر۔ لڑکوں کا اسکول ہونے کی صورت میں 1، لڑکیوں کا اسکول ہونے کی صورت میں 2 اور کو ایجوکیشن یا مخلوط ہونے کی صورت میں 3 لکھیں۔ سوال نمبر 14، اسکول کی شفٹ۔ اسکول کی شفٹ کے لیے صبح کا اسکول اگر ہے تو 1، دوپہر کے اسکول کے لیے 2 اور اگر صبح اور دوپہر دونوں شفٹوں میں اسکول چل رہا ہے تو اس کے لیے 3 کا کوڈ لکھیں۔ سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15، اسکول کی انتظامیہ کی نشاندہی کریں، یعنی اسکول کی انتظامیہ کس کے زیر اثر ہے؟ ٹیو پرائمری میل ہونے کی صورت میں 1، ٹیو پرائمری فیمیل ہونے کی صورت میں 2، ٹیو سیکنڈری میل ہونے کی صورت میں 3، ٹیو سیکنڈری فیمیل ہونے کی صورت میں 4، بی او سی کا اسکول ہے تو 5 اور اگر اسکول کسی اور انتظامیہ کے تحت چل رہا ہے تو اس کے لیے 6 کا کوڈ لکھیں۔ سوال نمبر 16، اسکول اسٹیٹس کی تفصیل لکھیں۔ سیکشن اے میں آپ کو اسکول اسٹیٹس کی تفصیل لکھنی ہے۔ اس میں فعال ہونے کی صورت میں 1 اور غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 لکھیں، یعنی اگر اسکول فنکشنل ہے تو آپ کو 1 کا کوڈ لکھنا ہوگا اور کلوز ہونے کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 16 کے بی سیکشن میں اسکول غیر فعال یا کلوز ہونے کی صورت میں تاریخ، دن، مہینہ اور سال لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 16 کے سی سیکشن میں غیر فعال ہونے یا کلوز ہونے کی بنیادی وجوہات لکھنی ہوگی، یعنی کہ اساتذہ کے عدم موجودگی کے لیے 1، بچوں کی انرولمنٹ کی عدم موجودگی کے لیے 2، اسکول کی عدم موجودگی کی صورت میں 3، کسی قانونی چارہ جوئی کے تحت اگر اسکول بند ہے تو اس کے لیے 4، ناموافق حالات ہونے کی صورت میں 5، علاقے میں آبادی کی عدم موجودگی کے لیے 6 اور دیگر کے لیے 7 کا کوڈ لکھیں، اور اس میں ساتھ ہی آپ وجہ بھی بیان کریں کہ اسکول کس وجہ سے بند ہے۔ سوالات کے اس حصے میں آپ کو کیمپس، ضم شدہ، شاخ، کلسٹر، ہب، گردونواں میں موجود سرکاری، غیر سرکاری اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے موجودہ اسکولوں کی تعداد لکھنی ہے۔ سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 میں کیا یہ شاخ اسکول ہے؟ ہاں ہونے کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں اور ساتھ ہی مرکزی اسکول کا نام اور سیمس کوڈ لکھیں۔ سوال نمبر 18،
سوال نمبر 18، کیا یہ کیمپس اسکول ہے؟ ہاں ہونے کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ ہاں ہونے کی صورت میں ضم شدہ اسکولوں کی تعداد بھی لکھیں۔ سوال نمبر 18 کا سی، اس میں آپ کو کیا یہ اسکول کلسٹر ہب ہے؟ ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھنا ہوگا۔ ہاں ہونے کی صورت میں ہب اسکول کے فیڈر اسکول کی تعداد لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 19، سوال نمبر 19 میں اس اسکول کے جہاں پر آپ موجود ہیں اور جس کا فارم آپ فل کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد موجود تمام سرکاری اسکولوں کی تعداد بتانی ہے، یعنی کہ وہاں پر اسکول سیم باؤنڈری وال یعنی ایک ہی احاطے میں موجود ہے یا برابر میں موجود ہے یا 500 میٹر کے دائرے کے اندر موجود ہے، اور ان تمام اسکولوں کی تفصیل آپ کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں لکھنی ہے، اور ساتھ ہی ان اسکول کا فاصلہ بھی آپ کو میٹر میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 20، سوال نمبر 20 میں آپ کو اسکول کے ارد گرد موجود نجی اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے موجودہ اسکول کی تعداد لکھنی ہے جو کلومیٹر کے دائرے کے اندر آتے ہیں، اور آخر میں آپ کو ان دونوں کا مجموعہ لکھنا ہے، یعنی غیر سرکاری اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولز کی مجموعی تعداد لکھنی ہے۔ سوال نمبر 21، سوال نمبر 21 میں کیا یہ اسکول گود لیا گیا ہے، یعنی کہ کیا یہ اسکول ایڈاپٹ کیا گیا ہے کسی ادارے کی طرف سے؟ ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھنا ہوگا۔ اگر ہاں ہے آپ کا جواب تو اس کے لیے آپ کو گود لینے والی تنظیم یعنی EMO ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اگر گود لیا ہے تو اس کے لیے 2 اور کسی اور تنظیم ہونے کی صورت میں 3 لکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کو تنظیم کا نام بھی لکھنا ہوگا۔ اسی سوال کے سی حصے میں آپ کو گود لینے والی تنظیم کا نام، فون نمبر، گود لینے کی تاریخ بھی لکھنی ہوگی۔ اسکول کی عمارت کے متعلق تفصیل۔ سوال نمبر 22 اے، اسکول کی عمارت موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ ہاں ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھیں، یعنی اسکول کی اپنی ذاتی سرکاری عمارت کے لیے 1، کسی اور سرکاری عمارت میں چلنے کی صورت میں 2، اور اسی کے ساتھ آپ اس کا سیمس کوڈ بھی فراہم کریں۔ کرائے کی عمارت کے لیے 3، کوئی اور عمارت ہونے کی صورت میں 4 کا کوڈ لکھ کر تفصیل فراہم کریں۔ سی سیکشن میں عمارت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھیں۔ اگر اسکول درخت کے نیچے قائم ہے تو اس کے لیے 1، چھپڑا ہونے کی صورت میں 2، جھونپڑی کے لیے 3، چوراہا کے لیے 4، اور عارضی تعلیمی مرکز ہونے کی صورت میں 5 لکھیں۔ عارضی تعلیمی مرکز یعنی حالیہ طور پر بنائے گئے TLC سینٹر سے ہے جو سیلاب آنے کے بعد قائم کیے گئے تھے۔ سوال نمبر 22 کے ڈی سیکشن میں عمارت کی قسم لکھنی ہے، یعنی عمارت کس قسم کی ہے۔ پکی عمارت کے لیے آپ 1، کچی عمارت کے لیے 2، اور کچی اور پکی اگر دونوں ہوں تو اس کے لیے 3 کا کوڈ لکھیں۔ عمارت ای سیکشن میں آپ کو عمارت کی حالت لکھنی ہے۔ اطمینان بخش اگر عمارت کی حالت ہے تو آپ 1 لکھیں، قابل مرمت کے لیے 2، اور خطرناک کے لیے 3 لکھیں۔ ایف، کیا اسکول میں مرکزی دروازہ موجود ہے؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ جی میں آپ کو اسکول میں حفاظتی انتظامات کی موجودگی کے متعلق لکھنا ہے، یعنی اگر اسکول میں کوئی بھی حفاظتی انتظام موجود ہے تو اس کے لیے آپ 1 لکھیں گے اور نہیں کے لیے 2 لکھیں گے۔ ہاں ہونے کی صورت میں کس قسم کا حفاظتی انتظام موجود ہے؟ اے، خاردار تار، بی، CCTV کیمرہ، سی، چوکیدار، اور دیگر انتظام ہونے کی صورت میں تفصیلات بھی بیان کریں۔ ایچ سیکشن میں کیا اسکول میں شیرخوار یا چھوٹے بچوں کی نگہداشت کا مرکز موجود ہے؟ ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ اسکول کا کل رقبہ کتنا ہے، یعنی کہ اسکول کل کتنے رقبے پر محیط ہے؟ رقبہ اسکوائر فٹ میں لکھیں۔ اسکول کی عمارت میں موجود تمام کمروں کی تعداد لکھیں، یعنی اس میں لیب، لائبریری، اسٹور روم، اسٹاف روم، کامن روم، تمام کمرے شامل ہوں گے، ان کی تعداد آپ کو لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ کے سیکشن میں آپ کو صرف ان کمروں کی تعداد لکھنی ہے جہاں پر تعلیمی مراحل یا تعلیمی عمل جاری رہتا ہے، یعنی کے سیکشن میں آپ کو صرف ان کمروں کی تعداد لکھنی ہے جہاں پر تعلیمی عمل ہوتا ہے، یعنی کلاس رومز کی تعداد لکھنی ہے، اور کلاس رومز کی تعداد آپ کو کچی، پرائمری اور پرائمری کے بعد کی کلاسز
الگ الگ خانوں میں لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 23، کیا اسکول میں مکمل ECE کی کلاس موجود ہے، یعنی ابتدائی تعلیم کا کوئی نظام موجود ہے؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ اسی کے ساتھ ہاں ہونے کی صورت میں ECE کلاسز کی تعداد لکھیں، یعنی آپ کو ECE کی یا ابتدائی تعلیم کے لیے کوئی کمرے مختص ہوں تو ان کی تعداد لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 23 کے 3 سیکشن میں آپ کو اگر اسکول میں ECE کا فرنیچر موجود ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، اور اگر نہیں موجود تو آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے اسکول میں ابتدائی تعلیم کے لیے جو کٹ یا لرننگ مٹیریل یا تعلیمی مواد فراہم کیا جاتا ہے وہ موجود ہے تو آپ ہاں کے لیے 1 لکھیں گے، اور غیر موجودگی کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی 5ویں سیکشن میں آپ کیا اسکول میں تربیت یافتہ ECT اساتذہ موجود ہیں، یعنی کہ ابتدائی تعلیم دینے والے اساتذہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں کہ نہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہاں ہونے کی صورت میں آپ تمام تربیتی یافتہ جو ابتدائی تعلیم دے رہے ہیں اساتذہ ان کی تعداد لکھیں گے۔ سوال نمبر 24 میں 31 اکتوبر 2023 تک اسکول میں جتنا بھی مرمتی کام ہوا ہے اس کی تفصیل آپ لکھیں گے۔ ہاں اگر اسکول میں کوئی مرمتی کام ہوا ہے ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ مرمتی کام کی تفصیل بھی مرمتی یا تعمیراتی کام کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ اسکول میں ہونے والے مرمتی یا تعمیراتی کام کی تفصیل بھی بتائیں گے، یعنی اگر عمارت نہیں بنی ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، اگر کمرے نئے بنے ہیں تو اس کے لیے 2 کا کوڈ، بیت الخلاء اگر مرمت یا تعمیر ہوا ہے تو اس کے لیے 3 کا کوڈ، 4 حفاظتی دیوار اور دیگر کوئی کام ہوا ہے تو اس کے لیے 5 کا کوڈ لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر مرمتی یا تعمیراتی کام کی تفصیل بھی آپ دیں گے۔ سی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل دیں گے۔ اگر تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2، اور اگر زیر تعمیر ہے تو اس کے لیے آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسکول میں بنیادی سہولیات، یعنی کہ اسکول میں بنیادی سہولیات پانی، بجلی، بیت الخلاء کی موجودگی اور ان کی تفصیل آپ کو دینی ہوگی۔ سوال نمبر 25، اس سوال میں آپ کو اسکول میں بجلی کی فراہمی کس ذریعے سے ہے اس کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ وابڈا کے الیکٹرک کے لیے 1 اور شمسی نظام کے لیے 2، بجلی نہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ وابڈا کراچی کے الیکٹرک ہونے کی صورت میں اسکول میں میٹر لگا ہوا ہے تو 1، اسکول میں میٹر نہیں لگا ہوا تو 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ شمسی نظام ہونے کی صورت میں شمسی نظام کی پلیٹس کی تعداد لکھیں گے۔ اس سوال میں آپ کو بجلی نہ ہونے کی صورت میں وجوہات درج کرنی ہوں گی، یعنی کنیکشن منقطع ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، علاقے میں بجلی کے عدم دستیابی کی صورت میں 2 کا کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا۔ اسکول میں بجلی کے وائرنگ کی حالت فعال ہونے کی صورت میں 1، جزوی فعال ہونے کی صورت میں 2 اور غیر فعال ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ اسکول میں 4 دیواری کی موجودگی، اگر 4 دیواری موجود ہے تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور ساتھ ہی اونچائی آپ بتائیں گے، یعنی اگر 6 فٹ ہونے کی صورت میں پہلے خانے پر نشان لگائیں گے، اگر اونچائی 6 فٹ سے کم ہوگی تو آپ دوسرے خانے پر نشان لگائیں گے، اور اگر 4 دیواری نہیں موجود تو آپ اس صورت میں 2 لکھیں گے۔ 4 دیواری کی حالت مکمل چاروں طرف سے اطمینان بخش ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، اور چاروں طرف سے اطمینان بخش نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ، اور اگر مرمت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ پینے کے پانی کی فراہمی، پینے کے پانی کی فراہمی کے ذرائع آپ کو لکھنے ہیں۔ برقی واٹر کولر اگر اسکول میں ہے تو 1 کا کوڈ، سادہ واٹر کولر کے لیے 2 کا کوڈ، ٹینک کے لیے 3 اور مٹکے کے لیے 4 کا کوڈ لکھیں۔ پینے کے پانی کے موجودہ ذرائع پر نشان لگائیں کہ اسکول میں کون سے پینے کے پانی کے ذرائع موجود ہیں۔ دستی پمپ، بورنگ مشین، پائپ پانی کی فراہمی، واٹر ٹینکر، پانی کی عدم موجودگی۔ اسکول میں پینے کے پانی کے ذرائع 1 یا 1 سے زائد ہونے کی صورت میں 1 سے زائد نشان لگائے جا سکتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کے لیے بیت الخلاء کی سہولت موجود ہونے کی صورت میں 1 ہاں پر نشان لگائیے اور فعال اور غیر فعال بیت الخلاء کی تعداد لکھیں، اور غیر موجودگی کی صورت میں نہ پر نشان لگائیں۔ اسکول میں
عملے یعنی اساتذہ اور دیگر عملے کے لیے علیحدہ بیت الخلاء موجود ہونے کی صورت میں ہاں پر نشان لگائیں اور فعال اور غیر فعال بیت الخلاء کی تعداد لکھیں، اور اسی طرح غیر موجود کی صورت میں نہ پر نشان لگائیں۔ بیت الخلاء فعال ہونے کی صورت میں بیت الخلاء کی حالت اطمینان بخش ہونے کی صورت میں پہلے باکس پر نشان لگائیں اور مرمت کی ضرورت ہونے کی صورت میں دوسرے باکس پر یا دوسرے خانے پر نشان لگائیں۔ غیر فعال بیت الخلاء ہونے کی صورت میں درج ذیل وجوہات کا انتخاب کریں۔ ایک سے زیادہ وجوہات کا انتخاب کر سکتے ہیں: پانی کی عدم موجودگی، نکاسی کی عدم موجودگی، خستہ حالت۔ کیا بیت الخلاء کے دروازے میں لاک سسٹم موجود ہے؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ کیا طلبہ بیت الخلاء دروازے کو اندر سے لاک کرنے کے اہل ہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ اسکول اگر طلبہ اور طالبات دونوں کا ہے تو کیا اسکول میں طالبات کے لیے علیحدہ بیت الخلاء موجود ہے؟ ہاں ہونے کی صورت میں فعال اور غیر فعال بیت الخلاء کی تعداد لکھیں۔ اس سوال میں اسکول میں خصوصی بچوں کے لیے جو ویل چیئر فراہم کی جاتی ہے اس کی آمد و رفت کے لیے کوئی ڈھلان موجود ہے کہ نہیں، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ اگر کوئی ڈھلان موجود ہے تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ خصوصی بچوں کی بیت الخلاء تک بآسانی رسائی ممکن ہے کہ نہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ اسکول میں ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ ہاتھ دھونے کی جگہ پر صابن اگر موجود ہے تو 1 کا کوڈ اور غیر موجودگی میں 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اگر اسکول پرائمری درجے سے زیادہ ہے تو اسکول میں ماہ ایام ماہواری سے متعلق سہولت موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے دوسرے حصے میں آپ سینیٹری پیڈ، نیپکن کو ضائع کرنے کی جگہ مختص ہے کہ نہیں اس کے متعلق لکھیں گے، یعنی کھلی جگہ میں اگر ضائع کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے 1، اور کوڑا دان یا کچرا دان میں یہ تمام چیزیں تلف کی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ کوڑا دان اور کچرا دان میں اگر یہ تمام چیزیں تلف کی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 26 میں آپ کو اسکول میں موجود لیب اور لیبارٹریز کے متعلق تفصیلات فراہم کرنی ہے۔ نمبر 1، اسکول میں موجود کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کیمسٹری لیب، بائیولوجی لیب، ہوم اکنامکس لیب اگر مکمل طور پر فعال ہیں تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 کا اور غیر موجودگی کی صورت میں آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ مزید برآں اس لیب کے لیے اسٹاف کی موجودگی کی صورت میں آپ ہاں اور غیر موجودگی کی صورت میں نہ لکھیں، یعنی لیب اٹینڈنٹ وغیرہ اس لیب میں موجود ہیں کہ نہیں۔ سوال نمبر 27، کیا اسکول میں انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے متعلق سہولیات موجود ہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 لکھیں۔ سوال نمبر 28، کیا اسکول میں براہ راست آن لائن تعلیمی عمل ڈیجیٹل سہولیات موجود ہیں؟ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ ڈیجیٹل سہولیات سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ وغیرہ اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے جس سے آپ براہ راست تعلیمی عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 29 میں مندرجہ ذیل سہولیات کی موجودگی کے متعلق آپ کو تفصیلات فراہم کرنی ہے، یعنی کہ اسکول میں اگر میڈیکل ابتدائی طبی امداد کا سامان جو ہے وہ موجود ہے اور مکمل طور پر فعال ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور غیر موجودگی کی صورت میں آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ برابر والے کالم میں فرسٹ ایڈ میں کیا چیزیں موجود ہیں ان جوابات اور ان چیزوں کو آپ انتخاب کر کے وہاں پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 2، کھیلوں کا میدان مکمل فعال ہونے کی صورت میں 1، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 اور غیر موجودگی کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسی طرح فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں کل رقبہ بھی آپ کو مربع فٹ میں دینا ہوگا۔ نمبر 3، کھیلوں کا سامان مکمل موجودگی کے لیے 1 اور غیر موجودگی کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ کھیلوں کے سامان میں جو چیز موجود ہے دیے گئے جوابات میں ایسی چیزوں کا انتخاب کریں۔ نمبر 4، لائبریری مکمل فعال ہونے کی صورت میں 1، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 اور غیر موجودگی کے لیے 3 کا کوڈ لکھیں۔ اسی طریقے سے فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں کتابوں کی تعداد لکھیں۔ اگلے سوال میں آپ کو سبزہ پودا اور درختوں کی موجودگی کے متعلق تفصیلات دینی ہے، یعنی اگر یہ تمام چیزیں اسکول میں موجود ہیں تو آپ کا 1 کا کوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کے لیے 2 کا کوڈ۔ موجودگی کی صورت میں ان کی تعداد یعنی گملے یا درخت وغیرہ کتنے موجود ہیں ان کی تعداد آپ
HM وغیرہ سے پوچھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کنیکشن فعال کے لیے، اگر انٹرنیٹ کنیکشن اسکول میں فعال ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، اور فعال نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ، اور اگر بالکل ہی موجود نہیں ہے اسکول میں تو آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں دیے گئے جوابات میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ موبائل نیٹ ورک کی موجودگی کے لیے 1 کا کوڈ اور غیر موجودگی کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں۔ موجودگی کی صورت میں موجودہ نیٹ ورک پر نشان لگائیں۔ ہاسٹل مکمل فعال ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 اور غیر موجودگی کے لیے 3 کا کوڈ، اور فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں کمروں کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی۔ کینٹین مکمل فعال ہونے کے لیے 1 کا کوڈ، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور غیر موجودگی کے لیے 3 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں کینٹین کی انتظامیہ کا انتخاب دیے گئے جوابات میں سے کریں گے کہ کینٹین اسکول کی ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے یا باہر کہیں سے آؤٹ سورس یا کوئی اور آ کر کینٹین کا انتظام سنبھال رہا ہے۔ اس سے آگے سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آڈیٹوریم یا ہال وغیرہ اسکول میں موجود اگر ہیں اور فعال ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، غیر فعال ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور غیر موجودگی کی صورت میں آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ فعال یا غیر فعال ہونے کی صورت میں اسکرین، ساؤنڈ سسٹم کی اگر موجودگی ہے تو اس کے لیے آپ ہاں لکھیں گے۔ سوال نمبر 30 اسکول میں درج سہولیات کی تعداد دیے گئے متعلقہ خانوں میں لکھیں گے۔ جو سہولیات آپ سے اس سوال میں پوچھی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں: بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، اسمارٹ بورڈ، نوٹس بورڈ، طلباء و طالبات کی کرسیاں، سنگل ڈیسک، طلباء و طالبات کی دوہری نشست والے ڈیسک، طلباء و طالبات کے تہری نشست والے ڈیسک، طلباء و طالبات کے بینچز، اساتذہ کی کرسیاں، اساتذہ کی میزیں، برقی پنکھے، شمسی توانائی کے پنکھے، برقی اور شمسی توانائی بلب اور ٹیوب لائٹ، الماریاں، کمپیوٹر برائے لیب اور کمپیوٹر برائے آفس، ٹیبلٹ، آگ بجھانے کے آلات، اسکینر، پرنٹر، ملٹی میڈیا، پروجیکٹر برائے تعلیم، LED، ٹیلی ویژن، پانی کی موٹرز وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ورکنگ کنڈیشن اور ریپیریبل کنڈیشن کی تعداد الگ الگ لکھنی ہوگی، اور پھر آخری کالم میں آپ کو ان دونوں کا مجموعہ یا ٹوٹل کر کے لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 31 میں آپ کو طلباء و طالبات کی تعداد کی معلومات لکھنی ہوگی جو کہ بمطابق 31 اکتوبر 2023 کی تاریخ ہوگی، یعنی آپ کو طلباء و طالبات کی جو بھی انرولمنٹ تعداد وغیرہ آپ لکھیں گے وہ آپ 31 اکتوبر 2023 کے مطابق لکھیں گے کہ اسکول میں 31 اکتوبر 2023 کو کتنے بچے موجود تھے یا ان کی کتنی انرولمنٹ تھی۔ اسکول کا ذریعہ تعلیم، 1 سے زائد نشاندہی کی اجازت ہے۔ ذریعہ تعلیم دیے گئے خانوں میں علیحدہ تمام انرولمنٹ ذریعہ تعلیم یا میڈیم کے مطابق لکھیں گے۔ بی، اسکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں سے کتنے طلباء کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ طلباء کی تعداد لکھیں گے۔ اور سی، اس اسکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں سے کتنے طلباء کے پاس نادرا سے جاری کردہ بے فارم موجود ہے، ان کی تعداد آپ لکھیں گے۔ ڈی، کچی اور EC پہلی سے 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کی تعداد الگ الگ خانوں میں لکھیں۔ جماعت اول، ان بچوں کی تعداد لکھیں جنہوں نے گزشتہ سال کچی EC کی تعلیم حاصل کی ہے۔ طلباء اور طالبات کی تعداد لکھیں، یعنی کہ جو بچے کسی اور اسکول سے یا اسی اسکول سے کچی یا EC پڑھ چکے ہیں ان کی تعداد آپ کو اس میں لکھنی ہے۔ ایف میں ثانوی، 9ویں، 10ویں اور جی میں اعلیٰ ثانوی 11ویں 12ویں جماعتوں کے طلباء و طالبات کی تعداد ان کے گروپ کے لحاظ سے لکھنی ہے۔ چوتھی جماعت سے 8ویں جماعت کے سال دہرانے والے طلباء و طالبات کی تعداد متعلقہ خانوں میں لکھیں، یعنی ریپیٹرز، جو بچے چوتھی جماعت میں فیل ہو گئے ہیں، چوتھی سے لے کر آگے کلاسز تک فیل ہو چکے ہیں، آپ کو ان خانوں میں ان کی تعداد لکھنی ہے۔ سوال نمبر 33 اے میں آپ کو اسکول میں اقلیتی طلباء و طالبات ہونے کی صورت میں 1 اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو ان کے مذاہب کے مطابق ان کی انرولمنٹ یا تعداد لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 34 میں آپ کو پناہ گزین غیر ملکی طلباء و طالبات جو اسکول میں اگر زیر تعلیم ہیں ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھیں گے، اور اسی طریقے سے ان کی تعداد آپ بلحاظ کلاس لکھیں گے کہ اسکول میں غیر ملکی طلباء و طالبات کتنے زیر تعلیم ہیں۔ سوال نمبر 35
سوال نمبر 35 میں اسکول میں ان طلباء و طالبات کی نشاندہی کریں جن کو دیکھنے میں دشواری ہے۔ اگر جن کو دیکھنے میں دشواری ہے اینک وغیرہ پہننے کے باوجود بھی، تو ایسے طلباء و طالبات ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ لکھیں گے اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ دوسرا، انہی طلباء و طالبات کی تعداد آپ 3 مختلف کیفیتوں کے مطابق لکھیں گے اور ان کو آپ کو جماعت کے حساب سے لکھنا ہوگا کہ پہلی یا کچی سے لے کر جہاں تک یہ اسکول چل رہا ہے وہاں تک ان بچوں کی تعداد کیا ہے، اور کیفیت جو آپ کو کیفیت کے حساب سے آپ تعداد لکھیں گے وہ کیفیت ہے کہ جن کو کچھ مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، یا وہ بچے جن کو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ان کی تعداد آپ کو ان کے کلاس کے حساب سے لکھنی ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 36 میں آپ کو ان طلباء و طالبات کی نشاندہی کرنی ہے جن کو اعلی سماعت لگانے کے باوجود بھی سماعت میں کوئی دشواری پیش آتی ہے۔ اگر ایسے کوئی بچے اسکول میں داخل ہیں تو ان کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور نہ ہونے کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے، اور ان کی تعداد بھی آپ جماعت کے حساب سے کیفیت کے مطابق لکھیں گے، یعنی کہ کچھ مشکل آتی ہے سننے میں، بہت مشکل آتی ہے یا بالکل نہیں سن سکتے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 37 میں آپ ان بچوں کی نشاندہی کریں گے جو کوئی خاص بچے ہوں یا جن کو پیدل چلنے میں، سیڑھیاں چڑھنے میں، بھاگنے دوڑنے میں کوئی دشواری آتی ہو۔ اگر ایسے بچے اس اسکول میں داخل ہیں تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور نہ ہونے کی موجودگی میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے ان کی کیفیت کے مطابق آپ کلاس کے حساب سے ان کی تعداد لکھیں گے کہ یعنی کچھ مشکل آتی ہے بچوں کو یا بہت مشکل جن کو آتی ہے ان بچوں کی تعداد لکھیں گے، یا بالکل جو بھاگ دوڑ نہیں سکتے یا نہیں چڑھ سکتے سیڑھیاں تو ان کی تعداد آپ جماعت کے حساب سے لکھیں گے۔ سوال نمبر 38 میں آپ ان بچوں کی تعداد لکھیں گے، پہلے آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسے طلباء و طالبات اس اسکول میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر موجود ہیں جن کو پڑھنے میں یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری آتی ہے، سمجھنے میں دشواری آتی ہے یا یاد کرنے میں دشواری آتی ہے، اگر ایسے بچے اسکول میں موجود ہیں تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ ان کی مختلف کیفیات کے مطابق جیسے اوپر بیان کی گئی ہیں ان کی تعداد آپ کلاس کے حساب سے لکھیں گے، یعنی کہ کچھ مشکل آتی ہے بچوں کو پڑھنے دہرانے میں، یا بہت مشکل آتی ہے، یا بچوں کو بالکل ہی پڑھنا دہرانا یا یاد کرنا نہیں آتا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان میں وہ بچے نہیں ہیں جو بالکل اپنا کام یا ہوم ورک وغیرہ جو ان کو دیا جاتا ہے وہ یاد نہیں کر پاتے، ان میں وہ بچے ہیں جو بات بات پہ بھول جاتے ہیں، یعنی صبح کیا کھایا، دوپہر میں کیا کھایا، یا کل میں نے کیا کیا، یا صبح میں کس سے لڑا، یا میرا نام کیا ہے، یا اپنے دوست کے کسی کا نام، اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھول جاتے ہوں ان میں ان بچوں کا شمار کیا جائے گا۔ سوال نمبر 39 میں خصوصی بچوں کو یا طلباء و طالبات کو پڑھانے کے لیے اساتذہ نے تربیت حاصل کی ہے کہ نہیں۔ اگر حاصل کی ہے 1 کا کوڈ لکھیں گے اور نہیں حاصل کی تو آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 40 اسکول میں خصوصی طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی مواد اگر موجود ہے تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اگر خصوصی طلباء و طالبات کے تعلیمی مواد وغیرہ موجود ہے تو آپ ساتھ میں اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ سوال نمبر 41 میں طلباء و طالبات کی تعداد بلحاظ عمر و کلاس درج ذیل خانوں میں لکھیں گے کہ یعنی بچوں کی عمر کتنی ہے، جو ایسی یا کچی میں داخل ہیں ان کی عمر کتنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کلاس کے ساتھ ہی ان کی عمر بچوں کی آپ لکھتے جائیں گے، عمر کے لحاظ سے بچوں کی تعداد۔ سوال نمبر 42 میں اسکول کا کال سینٹر یا ڈیڈیو کوڈ لکھنا ہے، یعنی کہ اسکول کو جو ایک خاص کوڈ ڈیڈیو کوڈ یا کال سینٹر الاٹ کیا گیا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ 1 سے زائد کال سینٹر لکھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 43 اسکول انتظامیہ کمیٹی کے فنڈز کی تفصیل، اسکول میں یعنی SMC کے متعلق جو فنڈز وغیرہ آتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتانی ہے۔ کیا سال 2022-23 میں اسکول انتظامیہ کمیٹی کے فنڈز موصول ہوئے ہیں؟
ہاں ہونے کی صورت میں 1 اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر ہاں ہے تو بینک اکاؤنٹ میں موجود کل رقم کا اندراج کرنا ہوگا۔ کل رقم کا اندراج کے لیے آپ اسکول میں موجود پرنسپل، ایچ ایم یا ہیڈ ٹیچر سے بھی پتہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اسکول میں موجود بینک اسٹیٹمنٹ سے بھی پتہ کر سکتی ہیں۔ سی میں آپ کو درج ذیل میں استعمال شدہ رقم کی تفصیل لکھنی ہوگی کہ اسکول انتظامیہ کمیٹی کے فنڈز کن کن مد میں خرچ کیے گئے ہیں۔ مرمتی کام، تعلیمی مواد، صحت و صفائی کے متعلق کے لوازمات اور کل خرچ ہونے والی رقم کو جمع کر کے آخر کے والے خانے میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 44۔ سوال نمبر 44 کے اے حصے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اسکول میں کسی قسم کا کوئی حملہ ہوا ہے کہ نہیں۔ حملے سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاندانی جھگڑے کی وجہ سے یا بچوں میں لڑائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی اسکول میں حملہ ہوا ہے تو آپ اس کے متعلق بتائیں گے۔ اگر حملہ ہوا ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، حملہ نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ حملہ کس پر ہوا ہے، یعنی اسکول کی عمارت پر حملہ کیا گیا ہے، کسی شخص پر حملہ کیا گیا ہے یا کسی طالب علم پر حملہ کیا گیا ہے، اس کے متعلق بتائیں گے۔ اگر عمارت پر ہے تو 1 کا کوڈ، کسی شخص پر حملہ ہوا ہے تو 2 کا کوڈ اور طالب علم پر حملہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ سی سیکشن میں اس حادثے کی رپورٹ پولیس اسٹیشن یا پولیس تھانے میں درج کرائی ہے کہ نہیں، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ اگر اس کی رپورٹ پولیس تھانے میں کرائی گئی ہے تو اس کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، اور اگر نہیں کروائی گئی تو آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 45 میں اگر بچوں پہ کوئی جسمانی تشدد وغیرہ یا جسمانی سزا دی گئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتانا ہوگا۔ اگر کوئی جسمانی تشدد ٹیچر یا ایچ ایم وغیرہ کی طرف سے کیا گیا ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، اور اگر نہیں کیا گیا تو آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ بی میں اگر ہاں ہونے کی صورت میں اگر جسمانی سزائیں بچوں کو دی گئی ہیں تو ایسے واقعات کا اعلیٰ حکام کو رپورٹ کی گئی ہے کہ نہیں، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ اگر رپورٹ کی گئی ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، اور رپورٹ نہ ہونے کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 46۔ سوال نمبر 46 میں آپ کو اسکول میں موجود تدریسی عملے کے حوالے سے تفصیل یا ان کے نمبر دینے ہیں، یعنی کہ اسکول میں 31 اکتوبر 2023 کو جتنے بھی مرد و خواتین اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ موجود تھا ان کے نمبر آپ کو الگ الگ دیے گئے خانوں میں لکھنے ہیں، اور مرد و خواتین جنس کے حساب سے آپ کو ان کے نمبر لکھنے ہیں۔ نوٹ: موجودہ تدریسی عملے کی تفصیلی معلومات سیکشن آئی میں تمام تدریسی عملے کی تفصیلی معلومات ذاتی قوائف پر کرنے ہیں، جس میں ان کے شناختی کارڈ نمبر، پرسنل آئی ڈی نمبر، ان کی پوسٹ، ان کی ڈیزگنیشن، ان کی جوائننگ ڈیٹ، ان کا کرنٹ اور ٹائم اسکیل، سروس میں ان کی انٹری ہوئی تھی اور سی پی ڈی ٹریننگ انہوں نے لی ہے کہ نہیں، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے، اور ان کا رابطہ نمبر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 47۔ سوال نمبر 47 میں آپ کو اسکول میں موجود تمام غیر تدریسی عملے کی تفصیل اور ان کے نمبر جنس کے حساب سے، یعنی میل اور فیمیل کی تعداد الگ الگ خانوں میں لکھنی ہے۔ سوال نمبر 48۔ سوال نمبر 48 میں آپ کو جیسا کہ اوپر بھی بتایا گیا ہے کہ سیکشن آئی کا پیج کھل جائے گا، جس میں آپ کو ان تمام ٹیچرز کی یا اساتذہ کی تفصیل لکھنی ہے جو 31 اکتوبر 2023 کو اسکول میں موجود تھے۔ اس سے پہلے سب سے کارنر میں یا کونے پہ آپ دیکھیں گے کہ اے میں آپ کو اسکول کا نام لکھنا ہے، اس شیٹ پر اسکول کا سیمس کوڈ لکھنا ہے، تدریسی عملے کی کل تعداد لکھنی ہے، اور اساتذہ کی تفصیل مہیا کردہ 14 خانوں میں دی گئی ہدایت کے مطابق اپنے قوائف کورس کی دی گئی فہرستوں کے مدد سے پر کریں۔ قوائف اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے درست پر کریں۔ یہ سوال صرف تدریسی عملے کے لیے ہے۔ ڈیٹیلمنٹ پر دوسرے اسکول جانے والے اساتذہ کا ریکارڈ مت دیں۔ غیر سرکاری اساتذہ بنیادی اسکیل کا اسکیل BPS مت لکھیں۔ غیر سرکاری اساتذہ کے لیے بنیادی اسکیل کا بنیادی تنخواہ کا اسکیل BPS مت لکھیں۔ پرفارما کے آخری صفحے پر اسکول کے متعلق معلومات فراہم کنندہ کی تفصیل، اسکول بند ہونے کی صورت میں اہل علاقے میں سے کسی کی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔
اور تفصیل میں آپ کو بتانا ہے نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، ای میل ایڈریس اگر کوئی ہو تو اس کے جنس، مرد کے لیے 1 اور خواتین کے لیے 2، عہدہ پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے لیے 1، انچارج کے لیے 2، استاد کے لیے 3 اور دیگر کے لیے 4 لکھیں۔ ایچ میں آپ کو دستخط تصدیقی مہر کے ساتھ وہ فارم فل کروانا ہے، یعنی جو بھی ایچ ایم یا انچارج ہوگا اس کے دستخط لے کر اس پر مہر ثبت کروانی ہے۔ بصورت دیگر اگر ایچ ایم یا انچارج خود یہ فارم فل کر رہا ہے تو وہ اپنی دستخط اور اسٹیمپ یہاں پر لگائے گا۔ اگر اس فارم کو فل کرنے میں یا سمجھنے میں کوئی بھی دشواری ہو تو آپ اپنے متعلقہ ٹی او یا ایل ایس یو کوآرڈینیٹر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔